ایران اور اسرائیل میں کشیدگی عروج پر پہنچ گئی۔ ایران نے شام کے دارالحکومت دمشق میں اپنے سفارت خانے پر ہونے والے فضائی حملے کے جواب میں شدید رد عمل دینے کا وعدہ کیا ہے۔ اس حملے میں پاسداران انقلاب کے 7 اراکین سمیت مجموعی طور پر 13 افراد جاں بحق ہوئے، جن میں 6 شامی شہری بھی شامل ہیں۔ جاں بحق ہونے والوں میں پاسداران انقلاب کی بین الاقوامی شاخ قدس فورس کے اہم اور اعلیٰ کمانڈر بریگیڈیئر جنرل محمد رضا زاہدی بھی شامل ہیں۔ حملے پر اسرائیل کی جانب سے اب تک کوئی باقاعدہ بیان سامنے نہیں آیا، تاہم ایران اور شام نے دمشق میں ہونے والے حملے کی ذمہ داری اسرائیل پر ہی عائد کی ہے۔ دمشق میں ہونے والے فضائی حملے کے بعد ایرانی حکومت کے اعلیٰ عہدیداران کی جانب سے شدید تنقید سامنے آئی اور اسرائیل کے خلاف جوابی کارروائی کی دھمکیاں دی گئیں۔ ایران کے رہبر علی خامنائی نے خبردار کیا کہ ایران بھی ملتی جلتی کارروائی کرے گا اور اس جرم کا ارتکاب کرنے والوں کو افسوس ہوگا۔ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی نے اس حملے کو غیر انسانی، جارحانہ اور بدترین فعل قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس کا جواب ضرور دیا جائے گا۔ ادھر ایران کے وزیر خارجہ نے اپنے شامی ہم منصب سے فون پر بات چیت کی ہے اور دمشق میں ہونے والے حملے کو تمام بین الاقوامی قوانین اور ضوابط کی خلاف ورزی قرار دیا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ نے براہ راست اسرائیل پر الزام لگایا ہے اور وزارت خارجہ کی ویب سائٹ پر ان کا بیان موجود ہے کہ اسرائیل وزیر اعظم بنیامن نیتن یاہو اپنا ذہنی توازن مکمل طور پر کھو چکے ہیں۔ ایسے بیانات نے اسرائیل اور ایران کے اتحاد کے مابین مزید پرتشدد کارروائیوں کے امکانات کے خطرے کو ایک ایسے وقت میں بڑھا دیا ہے جب غزہ کی جنگ جاری ہے۔ تاہم ماہرین کا کہنا ہے کہ ایران کے پاس اسرائیل کے خلاف جوابی کارروائی کے لیے محدود مواقع ہیں۔ ماہرین کے مطابق ایران عسکری صلاحیت اور معاشی اور سیاسی صورتحال کی وجہ سے اسرائیل سے بڑا تنازع مول نہیں لے سکتا، لیکن اپنے عوام کو مطمئن کرنے کے لیے اور خطے کے اتحادیوں میں اپنی ساکھ کو محفوظ رکھنے کے لیے ایران کو کسی قسم کا جواب دینا ہوگا۔ کچھ تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ ایران یورینیم کی افزودگی کر رہا ہے اور اس معاملے میں آگے بڑھ رہا ہے اور ایران کے لیے 50 بیلسٹک میزائل داغ کر 100 اسرائیلیوں کو ہلاک کرنے سے زیادہ اپنا دفاع مضبوط کرنا یعنی جوہری بم حاصل کرنا اہم ہے۔ غزہ میں جنگ کے آغاز سے شام، عراق، لبنان اور یمن میں موجود ایرانی حمایت یافتہ عسکری گروہ کی جانب سے اسرائیلی مفادات کے خلاف میزائل اور ڈرون حملوں میں اضافہ ہوا ہے۔ تاہم ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان حملوں کو محدود رکھا گیا تاکہ اسرائیل کے ساتھ بھرپور جنگ نہ چھڑ جائے۔ ماہرین کے مطابق موجودہ صورتحال اسرائیلی سفارت خانے کے خلاف ایرانی حمایت یافتہ قوتوں کی جانب سے حملے کا تصور بھی مشکل لگتا ہے۔ تاہم ایرانی حمایت یافتہ حوثیوں کی جانب سے بحیرہ احمر اور خلیج عدن میں بحری جہازوں کے خلاف حملے جاری رہنے کا امکان ہے، خصوصی طور پر ایسے جہاز جن کا اسرائیل یا امریکہ سے کسی قسم کا تعلق ہے۔ ایسی صورتحال میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ایرانی حمایت یافتہ حزب اللہ، جو پہلے ہی لبنان کی شمالی سرحد پر اسرائیل سے جھڑپوں میں مصروف ہے، دمشق حملے کا جواب دے سکتی ہے؟ حزب اللہ دنیا کی ایک بڑی غیر سرکاری عسکری طاقت ہے اور آزادانہ تخمینوں کے مطابق اس کے جنگجوؤں کی تعداد 20,000 سے 50,000 کے قریب ہے، جن کی اکثریت شام کی خانہ جنگی میں شرکت کے باعث تربیت یافتہ اور عسکری اعتبار سے تجربہ کار بھی ہے۔ اس کے علاوہ سینیٹر برائے اسٹریٹجک اینڈ انٹرنیشنل سینڈیز کے مطابق حزب اللہ کے پاس تقریباً 1,30,000 راکٹ اور میزائل بھی ہیں۔ تاہم ماہرین کی رائے میں حزب اللہ کی جانب سے اسرائیل کے خلاف کسی بڑے حملے کا امکان کم ہی ہے۔ حزب اللہ بھی اسرائیلی جال میں نہیں پھنسنا چاہتے کیونکہ ان کو اس بات کا ادراک ہے کہ نیتن یاہو اور ان کی جنگی کابینہ شدت سے جنگ کو وسعت دینے کے خواہش مند ہیں۔ نیتن یاہو کا مستقبل غزہ میں جنگ جاری رہنے اور حزب اللہ اور ایران کے ساتھ بھی جنگ چھڑنے سے جڑا ہے۔ ماہرین کا خیال ہے کہ ایران اسرائیل سے جنگ کا خطرہ مول لینے کی بجائے علامتی رد عمل دکھائے گا۔ ایران ایسے علامتی حملے کرنے کا ماہر ہے جسے اس نے اپنے سب سے اہم عسکری کمانڈر قاسم سلیمانی کی ہلاکت کے بعد کی۔ ان کا اشارہ ایران کی جانب سے 8 جنوری 2020 کو عراق کے الاسد فضائی اڈے پر ہونے والے بیلسٹک حملوں کی جانب تھا۔ ایران نے
بغداد میں ایک امریکی ڈرون حملے میں پاسداران انقلاب کے کمانڈر قاسم سلیمانی کی ہلاکت کے جواب میں الاسد اڈے کو نشانہ بنایا تھا، لیکن اڈے پر موجود کوئی امریکی فوجی اس حملے میں ہلاک نہیں ہوا تھا اور چند خبروں کے مطابق امریکی فوج کو حملے سے قبل خبردار کر دیا گیا تھا۔ ماہرین کے مطابق دمشق میں ایرانی قونصل خانے پر حملہ ایرانی دفاع کو کمزور کرنے کا باقاعدہ کوشش لگتا ہے تاکہ ایران کی دفاعی نظام کی کمر توڑی جا سکے اور دنیا کو دکھایا جا سکے کہ ایران ایک کاغذی شیر ہے، اور تاہم حملے کے جواب میں ایران کی جانب سے کوئی بہت بڑی اور براہ راست جوابی کارروائی نہیں دیکھیں گے۔